کہ محدثین ناظرین اکرام السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انڈس ڈیجیٹل نیوز اور میں ہوں انڈس ڈیجیٹل نیوز کے کراچی اسٹوڈیو سے سید سلیم اللہ۔ ناظرین اکرام، محرم الحرام رحمتوں، برکتوں، قربانیوں، بلندیوں، عظمتوں، ایثار اور احترام کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور اسلامی سال کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی عظمتوں، رفتوں اور بڑائیوں کو مانتے ہوئے اس بات کا اقرار کرنا کہ وہ واحد ہے، وہ اکیلا ہے، اس کائنات اور سلطنت کا اکیلا ہی وہ مالک ہے، زمین و آسمان میں موجود ہر شے کا وہ اکیلا کل مختار ہے۔ حاکمیت اعلیٰ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو زیبا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور یہی وہ بنیاد تھی کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے سامنے کفر اور یزیدیت کی بیعت کیسے ممکن تھی، اور یہی وہ بنیادی عوامل تھے کہ جن پر واقعہ کربلا رونما ہوا۔ نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق و باطل کے اس معرکہ میں حق کے لیے ڈٹ گئے، اور اسلام کی تاریخ میں شہدائے کربلا نے عظیم قربانی اور لازوال قربانی پیش کر کے انہیں رہتی دنیا تک کے لیے اسلام کو زندہ و جاوید اور اس کی تاریخ کو تابندہ، روشن اور مہتاب کر دیا۔ اسلام کی تاریخ میں شہداء کی قربانیوں میں ایک اور عظیم شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی۔ نیا اسلامی سال عظیم شخصیت کی شہادت سے شروع ہوتا ہے جس نے 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت پر حکمرانی کی۔ وہ شخصیت جو رات کو اٹھ کر لوگوں کی خبر گیری کرتی ہے، وہ شخصیت جس کے قدموں کی آہٹ سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جانشین رسول، امام العادلین، امیر المومنین، ناصر دین و مبین، فاتح اعظم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ۔ لسان حق امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کا محور بھی ہیں اور محافظ بھی۔ حق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر رکھ دیا گیا تھا۔ اسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فخر کرتا ہے۔ عدل کا تو استعارہ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عمر بہادر ہیں، عمر نڈر ہیں، عمر سپہ سالار ہیں، عمر یقین ہیں، عمر محبت ہیں، عمر ایمان ہیں، عمر ہی جان ہے، عمر ہی شان و شوکت اسلام ہے۔ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور پیغام ہے، عمر ہی اسلام ہے۔ عمر کو مانگا گیا، عمر کو بھیجا گیا، اور مانگا بھی ایسا کہ محدثین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں مخصوص کر کے فرمایا تھا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، مولا عمر کے ذریعے ہی اسلام کو عزت عطا فرما۔ بھیجا ایسا گیا کہ کامل و اکمل بنا کر کہ وہ آیا تو چھایا، کعبے کے بند دروازے کھلوایا، علل اعلان رب کی عبادت کا ڈنکا بجایا۔ بڑے بڑے کارنامے عمر کے آنے سے ہوئے اور حضرت عمر اسلام کی جوانی بھی بنے اور عروج بھی، گویا زمین پر خاتم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کا مظہر اتم حضرت عمر بنے، ایسی لائق فائق، ایسا کہ خود منصب نبوت کے تاجدار دیکھ کر، جانچ کر، پرکھ کر فرمانے لگے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے اس جانثار کے رنگ ڈھنگ، کمالات و صفات تو ایسے ہیں کہ انہیں منصب نبوت پر ہونا چاہیے تھا، لیکن مجھ پر نبوت ختم ہے، وگرنہ جو میں سمجھتا ہوں، دیکھ چکا ہوں، پرکھ چکا ہوں، اس حساب سے یہ فقط کسی نبی کے جانشین و صحابی ہی نہیں بلکہ خود نبوت کے حقدار معلوم ہوتے ہیں، لیکن سلسلہ نبوت اب مکمل ہو چکا ہے۔ اس حضرت عمر کی بندگی، عبادت، زہد و تقوی و قناعت ایسی کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرمانے لگے، میری خواہش ہے کہ عمر بن خطاب جیسے اعمال لے کر رب کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ اس سیدنا عمر پر اعتماد ایسا کہ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد امت کا اجماع آپ ہی کی خلافت پر ہوا۔ عمر سوچتا ہے تو قرآن عمر کی سوچ کے موافق اترتا ہے، عمر رائے پیش کرتا ہے تو اس کی تائید پر قرآن اترتا ہے، اور ایسا ہوتا بھی
کیوں نہ عمر ہی وہ بہادر تھے جس کا سامنا نہ تو کوئی کافر کر سکتا تھا۔ کافر تو کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تمہارے سامنے تو شیطان بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، شیاطین الانس ہو یا جن۔ حضرت عمر دونوں ہی کی آنکھوں کو کھٹکتے ہیں اور آج تک کھٹکتا ہے، لیکن حضرت عمر کی شان ہی ایسی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں ساتھ آرام کرنے کا نصیبہ کسے حاصل ہے؟ تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر کا رعب ایسا تھا کہ کسی کافر کی مجال ہی نہیں تھی کہ وہ آپ کا سامنا کرتا، کسی منافق کے بس کی بات ہی نہیں تھی کہ وہ آپ پر وار کرتا۔ اس لیے نماز کا وقت ہی کافر نے چنا کہ یہ وہ وقت ہے کہ سارے کفر کو دن میں تارے دکھانے والا عمر اپنے رب کا ایسا فرمانبردار کہ رب کے سامنے ابدیت کی معراج میں ہوتا ہے، لیکن یہی وہ وقت ہے اپنے خبث بدبختی کے اظہار کا۔ یوں امیر المومنین دوران نماز زخمی ہوئے۔ دن 27 ذی الحجہ کا تھا، 30 ذی الحج کی رات، جبکہ محرم الحرام کا چاند نظر آ چکا تھا۔ امیر المومنین مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے اور یکم محرم الحرام کے دن کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں آرام فرما ہوئے۔ سلام اے امیر المومنین، سلام اے خلیفۃ المسلمین، سلام اے دعائے رسول، سلام اے حضرت عمر، سلام اے فاروق اسلام، سلام اے حقی زبان، سلام اے اسلام کی شان، سلام سلام اے جانشین رسول، امام العادلین، امیر المومنین، ناصر دین و مبین، فاتح اعظم حضرت سیدنا